بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا کی چیزوں کی مینجمنٹ کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو اچھے انداز میں ادا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ دینی چیزوں کے بارے میں ہم غافل رہتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت عمل بالکل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی امور کو بہت اہتمام سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ چند دنوں میں رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت مبارک اور قیمتی مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تراویح اور اعتکاف کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور طاق راتوں کے حصول کے لیے مستقل اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور سنت یہ ہے کہ دینی چیزوں میں پہلے سے تیاری کی جائے، ذہن اور ماحول بنایا جائے تاکہ وقت پر ہمارے جذبات زندہ ہوں، حوصلے توانا ہوں، عبادات میں کیفیت اور انوارات حاصل ہوں، اور ہم اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو بہت اچھے انداز سے کر سکیں۔ یہ ایک ہم چند ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمارا مقصد کہ رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے تقوی کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو ہمارا مقصد کہ ہم تقوی میں ہمارا اضافہ ہو، روحانی ترقی ہو، اور رمضان کے روزوں کا فائدہ ہمیں پورا ہو، اور یہ فائدہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، اور یہ تقوی کمال درجہ میں ہو۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچ جائیں، نیکیوں کا شوق پیدا ہو۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان سے بہتر اور کوئی موسم نہیں ہے کہ شیطان بھی قید ہوتا ہے، نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، ارد گرد ماحول میں حیا ہوتی ہے۔ چنانچہ روزے کا جو مقصد اللہ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا، یعنی تقوی، اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ تقوی اور یہ ہمارا رمضان تقوی جو ہمیں حاصل ہو، اور ہمارا جو رمضان گزرے اکمال درجہ میں ہو، یعنی پروفیشنل طریقے سے ہم اپنے اس وقت کو گزاریں۔ ہمارے پاس جو بھی موجودہ وسائل ہیں، ان وسائل کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہترین انداز میں اپنے اوقات کو قیمتی بنا سکیں۔ قرآن پاک میں ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ احسان کرو، یعنی بہتر کام کرو، اعلیٰ طریقے سے کرو، اعلیٰ درجے پہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں، بہتر انداز میں کریں، پروفیشنل طریقے سے کریں، تاکہ اس عمل کا، اس طریقے کا ہمیں ہر لحاظ سے پورا فائدہ ہو، ہماری روحانی ترقی بھی ہو، ہماری اخلاقی لحاظ سے ہم لوگ بہتر بھی ہوں، ہماری معاشرتی اور سوشل لائف، ایک سوشل زندگی میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کی حکمت عملی طے کرنے سے پہلے
اپنا شیڈیول بنانے سے پہلے اپنے ایشوز کو، مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کو تلاش کرنے سے پہلے ہمیں ایک نظر اپنے پچھلے سال کے رمضان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آج سے پہلے رمضان کیسے گزرتا تھا۔ تو اگر ہم اپنے ماضی کے رمضان پہ نظر دوڑائیں تو رمضان کے ابتدائی دنوں میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے، درمیان میں کم ہو جاتا ہے اور آخری عشرہ بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ماضی کے رمضان کا گراف بنائیں تو ایم کی شکل بنتی ہے، انگلش کے حرف ایم کی شکل بنتی ہے کہ جس میں شروع میں ہمارا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر معمولات عبادات بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم لوگ ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، سستی شروع ہو جاتی ہے، پھر آخری عشرے میں دوبارہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، ہم اعتدال میں نہیں رہتے ہیں۔ کچھ کاروباری حضرات ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سیزن ہے تو وہ اپنے اوپر کاروبار کو حاوی کر لیتے ہیں، نہ اپنی ذات کو وقت دیتے ہیں، نہ اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، کاروبار کے اندر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کی ذات، ان کی زندگی کا پورا محوری کاروبار ہو جاتا ہے۔ باقی کچھ ملازم پیشہ افراد یا اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی چیزیں کچھ بے ربط ہو جاتی ہیں، کچھ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عبادات خوب کرتے ہیں ساری رات، اور دن میں جو ہے وہ بالکل آرام کرتے ہیں اور سارا دن سستی میں گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے کا تقاضا یہ، ہم نے عبادت بہت کی اور بہت زیادہ نوافل پڑھے، بہت تلاوت کی اور اب ہم دن میں آرام کر لیں۔ کچھ بچے جو ہیں ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں یا مختلف گیموں میں لگے ہوتے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں۔ تو رمضان ہماری زندگی اعتدال سے ہٹ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ اسلام کی تعلیمات اعتدال کی ہیں کہ ہم نے عبادات اور دینی معاملات کو بھی اعتدال سے کرنا ہے اور دنیاوی معاملات کو بھی اعتدال سے کرنا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا۔ رمضان المبارک میں عبادات عام دنوں کی نسبت سے آسان ہوتی ہیں، جس سے پہلے بھی کہا کہ شیطان قید ہوتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، ارد گرد کے ماحول میں حیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے رات کو جاگنا، نیکیاں کرنا، تہجد پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں ہماری اپنی سستی اور کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری اپنی سستی اور کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، کاروبار میں زیادہ لگنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، وقت نہیں نکال پاتا، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیتا۔ تو اس قسم کے مختلف مسائل کے ہم لوگ شکار رہتے ہیں۔ تو ان سب کا حل، ان سب مسائل سے بچتے ہوئے، ان ایشوز کو حل کرتے ہوئے ہم اپنے اس رمضان کو کس طرح بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں گزاریں، اس کے لیے آئندہ کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔